اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ سورۃ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 27 آیت، اس سے آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار نہیں پیدا کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی عذاب کا۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا ہے، بس کچھ نہیں، چند دن کی یہ کائنات ہے، بس ایسے ہی خود سے بن گئی، خود ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ تو ویل، تباہی، بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو بدکار، فاجر لوگوں کی طرح برابر کر دیں؟ کتاب انزلنا الیک مبارک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت برکت والی ہے، بہت عظیم کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، چاہیے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سبق آموز کتاب سے سبق حاصل کریں۔ اچھا، اب واقعہ شروع ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام کا۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کن کا واقعہ؟ سلیمان علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ ان کی ہم نے ایک چھوٹی سی غلط آرزو، غلط خواہش بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کیسے کی۔ آج ہم پڑھیں گے داؤد علیہ السلام کی۔ ان کی بھی چھوٹی سی کوئی آرزو تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو بھی اصلاح کی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ انَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ ہمارے طرف بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی بیٹے کی تعریف کی۔ یہ اللہ نے ٹائٹل دیا ہے، اواب، ہر حال میں میری طرف رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بتائی تھی نا میں نے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، یعنی عرب لوگ اس اونٹنی کے بچے کو کہتے تھے جو صحرا میں اپنی ماں کی طرف لوٹتا تھا، اس کو کہتے تھے یہ اواب۔ تو جو بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو کہتے ہیں، اس کی خوبی اللہ نے یہ بیان کی، اواب۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی یہ خوبی اور داؤد علیہ السلام کی بھی یہ خوبی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیسے کیا۔ ان کی واقع انابیت کا، ان کے رجوع کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، اصیل گھوڑے، عرب کے جیسے گھوڑے ہوتے ہیں ویسے بہترین عمدہ قسم کے گھوڑے تھے۔ تو وہ ان کی انسپیکشن کر رہے تھے ایک دفعہ۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت صافنات الجیاد، عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، ٹھیک ہے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو اس نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، داؤد علیہ السلام یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے رب کی یاد میں ان کو بہت پسند کر لیا۔
تو تذکرہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ سلیمان علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں، عمدہ قسم کے نسل کے گھوڑے تھے۔ اب یہ معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے عمدہ قسم کے گھوڑے کو۔ تو جب ان کے سامنے وہ کافی سارے گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ان کو پسند کر لیا، یعنی مال کی محبت کو اپنے رب کی رضا کے مقابلے میں۔ یعنی یہ کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو اللہ کی رضا کے لیے پسند کیا ہے، دنیا کی نعمتوں کا حصول اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، یعنی میں نے اس نعمت کو پسند کر لیا ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ ردوہا علیہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو واپس لاؤ۔ فتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو وہ لگے ہاتھ پھیرنے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر۔ یعنی اب یہ بات سلیمان علیہ السلام نے کہی کہ یا اللہ، یہ جو میں نے گھوڑے پسند کیے ہیں، میں نے اس لیے پسند کیے کہ میں ان کے ذریعے تیرا قرب حاصل کروں، تیری راہ میں ان کو لگاؤں، ان سے میں فائدہ اٹھاؤں، دنیا کی نعمتوں کا حصول اللہ کے رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے لگانے میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے بغض کیا اللہ کے لیے اور جس نے دیا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو مال کی رغبت اور خواہش اس لیے ہو کہ اللہ کا دین غالب ہو، یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ذہن میں آئے کہ ہمارا بڑا ڈرائنگ روم ہو، بہت بہترین اس کو سیٹ کریں، بہترین اے سی لگا ہوا ہو، پرسکون طریقے سے ہم قرآن کی کلاس لیں، بہترین سواریاں ہوں جس میں ہم بیٹھ کر جائیں، ہمیں سہولت رہے، تو ایسی چیزیں صدقہ جاریہ بن جائیں تو اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ جیسے کہ نئی ٹیکنالوجی ہو جائے، نئی سہولت کی چیزیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی صلاحیت، اپنے ٹائم کو بچا کر ہم اللہ کے راہ میں لگائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، جتنے بھی سمارٹ چیزیں آ رہی ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اٹھائیں، اللہ کے راہ میں لگائیں، زیادہ چیزیں بہتر سے بہتر آتی جا رہی ہیں، ہم دین کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بہترین گھوڑے دیے ہیں، ان کو میں نے اس لیے پسند کیا کہ شو نہیں مارنی، نمود و نمائش نہیں کرنی، ان کو میں نے اس لیے پسند کیا تاکہ میں تیرے دین کو غالب کروں، میں تیری یاد میں اور زیادہ آگے بڑھوں۔ دیکھیے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا میں نے ان کو اس لیے پسند کیا، یعنی مال کے محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، تاکہ میں آپ کے دین کو نافذ کروں، آپ کے دین کو غالب کرنے میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو لہذا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا۔ تو یہ تو انہوں نے یہ بات کہی، جیسے ہماری اولادیں ہوں، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ہمارا دل چاہیے اللہ یہ ہوں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے نا، ان سے ہم دین کا فائدہ اٹھائیں، یہ دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ کوئی بھی دنیاوی نعمت ہے اور انسان کہے یا اللہ اس میں برکت دے اور دے، لیکن تیری دین کی خدمت بھی کریں، صرف دنیا کے لیے نہیں، نمود اور نمائش، دوسروں کے سامنے نمایاں ہوں، اس لیے دنیا کو نہیں مانگا۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی، سلیمان علیہ السلام کی، ڈال دیا ان کے سامنے عَلَى كُرْسِيِّهِ، ان کی کرسی پر، جسدًا ایک جسم، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ ان کے بارے میں ایک مرفوع حدیث ہے، سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے سپہ سالاروں کے سامنے، یعنی فوج بھی تھی نا، غصے کی حالت میں کہا کیا تم لوگ میرے ساتھ ملتے ہو تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ میں حکومت اور میری طاقت اور میری اقتدار تم لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، اللہ نے مجھے اتنی بیویاں دی، ان سے اللہ مجھے بیٹا دے گا، وہ میرا یہ اقتدار سنبھالیں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس بات میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مشرکین مکہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو آپ نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کی تب بھی اصلاح کی تھی، کئی دن تک وحی نہیں آئی تھی۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے بیٹے دے گا اور دیکھنا وہ میری کیسے اقتدار سنبھالیں گے، کیونکہ ہر چیز اللہ نے خوب نوازی ہوئی تھی۔
تو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ان کے ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی پر، یعنی ان کی وسیع حکومت، کرسی سے مراد وسیع حکومت، ان کا وسیع عہدہ، وسیع اقتدار، جسدن، ایک ایسا جسم، یعنی بیٹا جو پیدا ہوا وہ ایسا تھا جو معقول جسم کا نہیں تھا۔ ثم اناب، جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں، بیٹے سے آزمائش میں ڈال دیا، انہوں نے فوراً پھر کیا کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ دل میں آنے والی خواہش اور آرزو آنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً انہوں نے کیا کیا، ثم اناب، اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ مجھے دنیاوی خواہشیں، آرزویں نہیں پوری کرنی، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ بہت درا مال کی فراوانی اللہ نے دی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی سی غلط آرزو کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اصلاح فرما دی اور پھر اللہ نے ان کو بخش دیا۔ قال رب اغفر لی، پھر وہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، وہب لی ملک اللہ، اور مجھے ایسی حکومت عطا کیجئے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد آپ کسی کو بھی نہ دیں، انک انت الوہاب، بے شک تو تو بہت وہاب، بہت نوازنے والا، بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں بھی وہ جانے کا ارادہ کرتے تھے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور سرکش شیاطین کو بھی، جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا، وہ سب کے سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس بہترین معمار جن تھے جو بہترین بلڈنگیں بنا لیا کرتے تھے، محاریب، بھائی ہم نے پہلے پڑھا ہے، محاریب و تماثیل و جفانین کل جواب، بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے حوض، بڑی بڑی تعمیرات، محل جیسے وہ بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا والشیاطین کل بناء وغواص، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے ان کے مسخر کر دیا، وہ سب کے سب عمارتیں بناتے، اور وہ بہت غوطہ خور بھی تھے، گہری سمندروں میں، دریاؤں میں جا کر قیمتی ہیرے جواہرات بھی لا کر سلیمان علیہ السلام کو دے دیتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، یعنی کچھ جنات کو تو سلیمان علیہ السلام نے کام پر لگایا ہوا تھا، اور کچھ کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ اچانک اگر ضرورت پڑی تو یہ جن کام آ جائیں گے، یعنی ہولڈ تھا، کنٹرول تھا ان کا جنوں پر۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فمنن او امسک بغیر حساب، تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا انہیں اپنے پاس روکے رکھو، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تبھی تو انہوں نے کچھ جنوں کو پھر قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کے لیے ہمارے پاس تقرب کا ایک مقام بھی تھا اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی تھا۔ اللہ نے غلط خیال اور غلط آرزو پر استغفار کر کے رجوع کرنے والے اللہ کی طرف اواب دو بندوں کا تذکرہ کیا، کن کا؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ ہمارے ذہنوں میں کتنی غلط خیالات، غلط آرزویں آ جاتی ہیں، ہم نے بھی پلٹنا ہے، خیال تو آئیں گے، شیطان تو چل رہا ہے ہمارے ذہن میں، کوئی بھی غلط خیال، کوئی بھی غلط آرزویں اور کوئی بھی ہم غلط چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے تو کبھی بھی کسی وقت آ سکتی ہیں، تو فوراً اچھی لگے، اللہ کے نافرمانی والی کوئی بھی بات اگر اچھی لگ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے بھی اواب بننا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آگے قصہ شروع ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام جو تھے اہل مشرق میں خوب مالدار تھے، ان جیسا کوئی مالدار نہیں تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے اور تجارت کا کام بھی کرتے تھے، اور ان کے بہت سارے بچے بھی تھے اور ان کی بہت ساری بیویاں بھی تھیں۔ اللہ نے ان کو بہت سارا مال بھی دیا ہوا تھا، ان کے پاس کثیر تعداد میں مویشی، اولاد اور اس کے علاوہ بیویاں تھیں، اور اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوانی، حکمت اور بادشاہت، نبوت، دانائی بھی دی ہوئی تھی، بہت کچھ نوازا ہوا تھا ایوب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایوب علیہ السلام کی ہم آزمائش کا تذکرہ پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب،
ذرا یاد تو کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ کی آزمائش کا انداز ہے نا، سب کے ساتھ فرق ہوتا ہے، کبھی بہت دے کے نوازتا ہے اور کبھی کم دے کر آزماتا ہے، اور کبھی دے کے لے کے آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کثیر تعداد میں مویشی، کثیر تعداد میں اولاد، کثیر تعداد میں بیویاں، کثیر تعداد میں پیسہ، حکمت، دانائی، بادشاہت اور نبوت، یہ ساری خوبیاں ایوب علیہ السلام کے اندر تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، دے کر لے لیا۔ اولاد بھی خوب دی، پیسہ بھی خوب دیا، بزنس بھی خوب دیا، تجارت بھی خوب چمکی ہوئی تھی، کھیتی باڑی بھی خوب، زراعت بھی خوب، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، دے کے لے لیا۔ ایوب علیہ السلام کا جب دور تھا تو شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ایوب علیہ السلام کے پاس تو مال ہے، تبھی تو وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارا تو بزنس نہیں ہے، ہماری تو تجارت نہیں ہے، ہماری تو اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایوب علیہ السلام سے سب کچھ لے لیا۔ دیکھو میرے بندے کو، جو صبر بھی کرنے والا، جو شکر بھی کرنے والا۔ تو میں نے بتایا آپ کو، ایوب علیہ السلام جیسا کوئی اس دور میں کوئی مالدار نہیں تھا۔ تو ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے، صبر بھی کرتے اور شکر بھی کرتے، اور اپنے دل میں اللہ کی نافرمانی والی کوئی آرزو خواہش آ جاتی تو فوراً وہ بھی استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایوب کا تو ذرا تذکرہ کیجئے، جب ہم نے پکارا اسے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک ڈال دیا مجھے شیطان نے شدید بیماری میں اور تکلیف میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا صبر اور ان کی بیماری بہت مشہور ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جلدی اسکن کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا سارا جسم گل گیا تھا۔ جن کو اسکن کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بڑی سخت تکلیف میں ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، کوئی ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتے، کوئی چیز لگ جائے تو وہ بے چین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے مستقل بیٹھ کے خارش کریں، اتنے کو خارش کریں چاہے جسم پورا خونم خون ہو جائے۔ تو ایوب علیہ السلام بھی جو تھے اسکن کی بیماری میں تھے، اور سارا جسم گلا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی سب جاتا رہا۔ جب بزنس نہیں سنبھال سکے، جب زراعت، جب تجارت، جب کھیتی باڑی نہیں سنبھال سکے تو مال و دولت سب جاتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب مال چلا جائے تو عزیز و اقارب بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہ ان کی بیویاں بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، ان کے اولاد نے بھی انہیں چھوڑ دیا، سب کچھ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پاس ان کی ایک بیوی رہ گئی تھی، آخر کار وہ بھی ان کی خدمت کرتے کرتے وہ بھی اکتا کے چلی گئی۔ جو شخص بہت بے چین ہو، آپ دیکھیں نا کہ جو بہت لوگوں کو نفع دے رہا ہو، اور جب وہ نفع نہ دے تو پھر آزمائش تو بنتا ہے وہ شخص۔ تو ایوب علیہ السلام کی وہ اس بیماری میں وہ بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو اور اس سے پھر ایک چشمہ جاری ہوگا۔ ھذا مغتسل، یہ ہے نہانے کا پانی، بارد و شراب، جو ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایری ماریے زمین پر ٹھنڈا پانی نکلے گا۔ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا جس سے وہ نہائے، اور جس کو انہوں نے پیا ان کا جسم بھی صحت مند ہو گیا، اور اسکن کی جو بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بعض پانی میں ہوتا ہے گندک، جس سے وہ اسکن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا تذکرہ اللہ قرآن مجید میں کر رہے ہیں کہ ہم نے ایوب سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، لیکن اس پانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک یہ معجزہ باقی نہیں رکھا۔ جس کو باقی رکھنا تھا وہ ہے آب زمزم، وہ بھی یہی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پانی نکلوایا۔ حضرت ہاجرہ بھاگیں، اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا، وہ پانی نکلا آب زمزم۔ اللہ نے رہتی دنیا تک اس پانی کو زندہ جاوید رکھا ہوا ہے۔
کوئی بھی جاتا ہے، پوری دنیا تک وہ پانی، وہ کھجوریں پہنچتی ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بڑی تبرک سے اس کو پیتے ہیں اور دل میں حسرت رکھتے ہیں کہ ہم کب جائیں گے۔ اور جو جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا عمرہ کرنے والا، کوئی ایسا حاجی نہیں جو آب زمزم اور کھجوریں نہ لائے، سب لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے کے طور پر اس پانی کو جو ہے زمین سے نکالا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا۔ اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے ان کو 10-12 سال تک ان کی بیماری رہی تھی، اتنی سخت ان کی بیماری ہے، اتنے سال آزمائش میں رہے تھے، صبر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، حدیث میں آتا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے، جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے، مال کو، مفلسی سے پہلے غنیمت جانے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فرصت کو، مصروفیت سے پہلے، اور اس کے علاوہ صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانے، کچھ نہیں پتا کسی بھی وقت یہ چیزیں چلی جائیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنی سوچ کا زاویہ صحیح رکھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا نا، کھیتی باڑی، مویشی، جانور، تجارت، بزنس، بچے، بیویاں، جب بیماری آئی تو انہوں نے اپنی سوچ کا انداز بدلا، کہا یا اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا، میں تیری یاد سے تھوڑے عرصے کے لیے غافل ہو جاتا تھا، ان کو بھی تو سنبھالتا تھا، اب تو نے بیماری دے دی، اب یہ میرا دل تیری یاد کے لیے خالی ہے۔ اپنی سوچ کا انداز بدلا۔ ہم نے بھی اپنی سوچ کا انداز بدلنا ہے۔ کسی کو، میں نے آپ کو بتایا، اللہ کمی سے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، اور یہ سخت آزمائش ہے، دے کر لے لینا، یہ اس سے زیادہ، ان دونوں سے زیادہ سخت آزمائش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب یہ دل تیری یاد کے لیے اب خالی ہے، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی جھنجھٹ نہیں۔ یہ نہیں کہا یا اللہ اب تو اتنے فاقوں کی نوبت آ گئی، اب یہ چھوٹا، اب یہ گیا، اب یہ گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے دے دیے ان کو ان کے اہل و عیال بھی، اور ان کے ساتھ مزید اور بھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب پانی اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکالا نا، یہ اس سے نا نہانے لگے، جیسے نہانے لگے، جیسے جیسے اپنے جسم پر ڈالتے اسکن صحیح ہوتی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے اہل مشرق میں ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ جیسے ہی بارش کی نا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ٹڈیاں نا سمیٹنے لگے سونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ ڈالی یہ بات، یا ایوب یہ سونے کی ٹڈیاں تو سمیٹ رہا ہے، یہ مال۔ تو کہنے لگے یا اللہ اب تو یہ نعمت دے رہا ہے تو میں تیری نعمت کو کیوں نہ سمیٹوں۔ تو اللہ نے معجزانہ طور پر اتنا ان کو پھر نوازا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اہل عیال بھی عطا کر دیے، اور ویسے ہی انہیں اور ان کے ساتھ ان جیسا مزید اور، یعنی پیسہ، زراعت، تجارت، سب کچھ، سونے کی ٹڈیاں جسے مل جائیں ایک خاص انسان کو۔ تو جب آزمائش آئے، اللہ سے تعلق کبھی نہ توڑیں، وہ دیتا ہے، اسی نے دینا ہے، ہم نے آزمائش پر پورا اترنا ہوتا ہے، فیل نہیں ہونا ہوتا۔ سمجھے کہ آزمائش ہماری ہے، اس دنیا میں ہر لمحہ، ہر عمل، ہر دن ہمارا آزمائش کا ہے، اور وہ آزمائش بندوں کی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو قبول کر لیں، ہم اس کو تسلیم کر لیں، اور رجوع کریں اللہ کے ساتھ، یا اللہ یہ دل تیرا، یہ جسم تیرا، یہ مال تیرا، تو نے نوازا، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وخذ بھی اچھا، اور انہوں نے نا یعنی جب وہ بیوی بھی ناراض ہو کر چلی گئی نا، جو آخری بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں جو ہے نا اپنی بیوی سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے غصے میں قسم کھائی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا تمہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا 100 کوڑے ماروں گا۔ اب قسم کھا لی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے نیک لوگوں کی ہر بات کو پورا کرواتا ہے، انہیں شرمندہ نہیں کرواتا ہے نا، کیونکہ وہ بات کے سچے ہوتے ہیں۔
وہ قول کے سچے، وہ عمل کے سچے ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، تم لے لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا، یعنی جھاڑو کا ایک 100 کا مٹھا لے لو نا۔ اللہ نے اب دیکھے نا مصلحتاً یعنی ایک ترکیب بتائی، ہاں آسانی کی۔ اللہ نے کہا ایک 100 تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ اس سے اپنی بیوی کو مار لیں، قسم مت توڑیے۔ کتنی پابندی ہے اس چیز کی۔ جی ہم تو یعنی کھا بھی لیتے ہیں، لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، اور پھر ضرورت بھی نہیں ہوتی تو بات بات پہ کھا رہے ہیں۔ عادت بنا دیتے ہیں نا۔ جی انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے اس کو صابر پایا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے بندے کی، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا۔ نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے ہمارا۔ انہ اواب، اواب، اللہ ہمیں بھی اواب بنا دے۔ ہر حال میں ہم رجوع کریں، گلے شکوے، رونا پیٹنا، ٹھیک ہے نا، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ سب کیا ہے؟ انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اواب بنا دے، انابیت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کیا تھے؟ اواب تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ذرا تذکرہ تو کیجیے ہمارے بندے ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا، اور جو قوت والے تھے اور خوب بصیرت والے تھے۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، ایک خالص اپنے گھر کی یاد کے لیے۔ اللہ نے یعنی ان کی دنیا کی فکروں سے بے فکر کر کے آخرت کی فکر کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ کون لوگ؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ پیچھے ہم نے اور انبیاء کا تذکرہ پڑھا، اور یہاں اللہ ان کا مختصر تذکرہ کرے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ذرا یاد تو کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو اور ذوالکفل کو، سب کے سب بہت عمدہ لوگ تھے، چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں کل 27 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے 2 جو ہیں یسع اور ذوالکفل، ان کا زیادہ جگہ پر تذکرہ نہیں آتا، باقی 25 انبیاء کا ہم جگہ جگہ تذکرہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو نبی کا، دونوں نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، ان کا کچھ جگہوں پر ان کا تذکرہ ہے۔ ھذا ذکر، یہ تو ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً متقی لوگوں کے لیے تو بہت اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، مفتح لہم الابواب، جس میں دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ جنت اور جہنم کا، دونوں کے دروازوں کا تذکرہ قرآن مجید اور حدیث میں بار بار آتا ہے۔ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، جیسے کہ کسی مہمان کا انتظار ہو، اور ان دروازوں کے اوپر فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، بہت بہترین ویلکم کریں گے، سلام علیکم، سلامتی سلامتی کہہ رہے ہوں گے۔ تو لہذا جنتی لوگوں کی مہمان نوازی دروازے کھول کر کی جائے گی، اور متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس میں طلب کر رہے ہوں گے بہت سے میوے اور مشروبات۔ اچھا، یہ جو بفاکہۃ آتا ہے نا لفظ، میووں کے لیے بھی آتا ہے اور یہ لفظ پھلوں کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں دونوں کے لیے فرق لفظ آتا ہے، لیکن عربی میں یہ بفاکہہ میووں کے لیے بھی اور پھلوں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچے نگاہوں والی اور اتراب، ہم عمر، سب کی سب نوجوان، یہ نہیں کہ عمروں میں فرق ہوگا، سب کے سب ینگ۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ کچھ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ تمہیں کب ملے گا؟ حساب کے دن، رزلٹ ملنے کے دن، اس دن تمہیں یہ انعام دیا جائے گا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہیں ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ آج ہم کہتے ہیں نا تھوڑا کریں، زیادہ نہ خرچ کریں، پھر ملے کہ نہ ملے پتہ نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے جنت میں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی چیزیں۔ ھذا،
یہ تو متقی لوگوں کے لیے تھیں جو اوپر تذکرہ ہوا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور یقیناً سرکش لوگوں کے لیے بھی بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، وہ جہنم ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے جو بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، تو کہا جائے گا ھذا، یہ ہے جہنم، یہ ہے تمہارا انعام، فلیذوقوا، لہذا اب اس کو چکھو، حمیم و غساق، اب کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، جو جسموں سے خون اور پیپ نکلا ہوا ہوگا اور جو آگ کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی ہوگا، کہا جائے گا اب یہ پیو، اور یہ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور یہ خون اور پیپ، یہ ہے تمہاری خوراک۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اللہ کہہ رہے اس طرح کی اور کئی چیزیں ہوں گی، یعنی خوفناک، گندی، بد ذائقہ چیزیں جو اہل جہنم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یا اللہ ہمیں ایسی جگہ سے، ایسے مقام سے، ایسے ٹھکانے سے یا اللہ تو بچا دے، اور اس کی خوف اور دہشت ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں بٹھا دے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ زندگی اور یہ دنیا کی رنگ ریلیاں، ہم اس کو دیکھ کر ہم مست ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں رہتی، ہمیں یہ غم، یہ انجام یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں دنیا کے غم بڑے غم لگتے ہیں۔ یہ کیا غم ہے؟ 70 سال، 80 سال، کبھی کیسے دن ہیں، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی بہتر دن آ جاتے ہیں، اونچ نیچ ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہاں تنگی بھی ہے، یہاں خوشحالی بھی ہے، لیکن جنت میں جو چلا گیا اس کے انعامات ہمیشہ کے، اور جو جہنم میں چلا گیا اس کی سزا ہمیشہ کی۔ اللہ ہم سب کو بچا لے جہنم کی آگ سے۔ اور پھر اس کے علاوہ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی چلی آ رہی ہے، یعنی وہاں پر جگہ تو نہیں ہوگی، جگہ تنگ ہوگی، وہاں پر گرمی، وہاں پر حبس، اور پھر اس کے علاوہ تھوڑی جگہ میں بہت زیادہ لوگوں کو بھر دیا جائے گا، اور پھر جل جل کے جسم بھی بڑے ہو گئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اور ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک اتنا سفر ہو، اتنا بڑا یہ جسم ہو جائے گا جیسا کہ ایک گھوڑا کئی میل، کئی سال سفر پر۔ یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چھالے پڑ جاتے ہیں، جسم سوج جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جہنم میں جسموں کا یہ حال ہو جائے گا۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی ان کو مرحبا کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی بہترین استقبال، کوئی بہترین مہمان نوازی نہیں ہوگی۔ انہم صالوا النار، اور لوگ آ رہے ہیں جو داخل ہو رہے ہیں جہنم میں، قالوا بل انتم، اور نئے آنے والے کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے اب کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم نے ہی تو اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے اور یہ پھر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے سارا سامان فراہم کیا اور یہ سارا کا سارا تمہارا دھرا ہے، تم پہلی نسل تھے اور تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ یعنی جو پہلے جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے نا، جو اور لوگ آ رہے ہوں گے نا، وہ کہیں گے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، جگہ تو ہے نہیں، اور لوگ آئے چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ اور لوگ آئیں گے نا تو جو اندر ہوں گے وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہمارا یہ انجام ہوا، تم پہلی نسل تھے، ہم بعد میں آئے، ہم تمہیں دیکھ کر گمراہ ہو گئے، تم ہمارے لیے نمونہ تھے، تم ہمارے بڑے تھے، تمہیں دیکھ کر ہم تباہ و برباد ہوئے، ہم ہلاکت کی طرف گئے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اچھا پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے ان لوگوں نے جو آگے بھیجا، هذا فزده، اب ان کو عذابا ضعفا في النار، اب ان کو دگنا عذاب بڑھا کے دے۔ یہ کیوں نہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ بنے؟ انہوں نے یہ خود کیوں نہیں برائی سے روکے، انہوں نے ہمیں بھی کیوں نہیں روکا؟ یہ دیکھیے جہنموں کی گفتگو جو ہو رہی ہے، یعنی اگلی نسل پچھلی نسل کے بارے میں کہے گی کہ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں روکا، یہ تو بڑے تھے، یہ تو کہہ سکتے تھے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہم یہاں ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگ شمار کیا کرتے تھے، گھٹیا قسم کے لوگ،
ان کے پاس دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے، بس ان کو صرف دین کی فکر ہے، کوئی ان کو مینرز نہیں آتے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اتخذناہم سخریا، ہم تو ان کا خوب مذاق، ہنسی مذاق ان کا کیا کرتے تھے، یعنی ہم ان دینداروں کو ہم کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، یہ لوگ احمق ہیں۔ ام زاغت عنہم الابصار، اب ہماری نظریں ان سے چوک رہی، اب ہمیں جہنم میں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ کہہ رہے یہ سچ ہوگا، یہ سچی بات ہے، جھگڑ رہے ہوں گے اہل جہنم آپس میں، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ وہ نہیں نظر آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بس میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ میرے علاوہ، الا اللہ الواحد القہار، اللہ وہ اکیلا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر اس کا حکم، اس کا قانون چلتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، وہ بہت زبردست غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی دو خوبیاں اکٹھی آتی ہیں، وہ غالب بھی ہے، ہر ایک پر ظلم نہیں کرتا رہتا۔ یہاں دنیا میں بادشاہوں کو ذرا اختیار ملے نا، وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی خوبیاں دونوں اکٹھی آتی ہیں، عزیز وہ غالب بھی ہے اور پھر غفار بخشنے والا بھی ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے کیوں اعراض کرتے ہو، تم اس سے کیوں منہ موڑ رہے ہو، تم اس سے کیوں جان چھڑا رہے ہو کہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، آنی بھی ہے کہ نہیں آنا، وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی بہت ٹائم ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے کیوں اعراض کرتے ہو، تم اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو، ٹال رہے کیوں رہے ہو اس کو؟ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے تو کچھ بھی علم نہیں جب یہ مالا الاعلی یعنی جب یہ فرشتے اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، یعنی یہاں سے مراد تخلیق آدم کا قصہ، جو فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، جو ان کی گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو اس قصے کا بھی نہیں پتہ، جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا، میں غیب نہیں جانتا۔ دیکھیے نا، آج کے لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہیں، وہ تو غیب جانتے ہیں، وہ وہاں پر ہیں، وہ پردہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے علم میں ہیں ہماری باتیں، وہ جانتے ہیں، وہ ہمارے حالات بدل دیں، وہ ہماری جھولیاں بدل دیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے جب فرشتے آپس میں تخلیق آدم کا جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا تو جو فرشتوں نے کہا تھا مجھے تو اس واقعے کا بھی نہیں پتہ، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہی وحی کی گئی اور جتنی وحی کی گئی اور وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے علاوہ میرا کام غیب کی خبریں نہیں دینا، تمہاری حالات صحیح کرنا نہیں ہے، تمہاری جھولیاں بھرنا نہیں ہے، تمہیں اولادیں تمہیں رزق دینا نہیں ہے، میرا کام انما انا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، فاذا سویتہ، پھر جب میں اس کو پوری طرح درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں گا، اور پھر فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب اللہ نے ایسا کیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، یہ جنوں میں سے تھا اور اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا، اللہ نے اسے مہلت دی، یہ فرشتوں میں بیٹھتا اور عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، اس نے یہ بات سوچی کہ آدم تو مٹی سے بنا اور میں جن ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ بات اس نے خود سوچی اور اس نے کہا نہیں میں نے اس کو نہیں انکار کرنا۔ دیکھیے عبادت گزار
فرشتوں میں بیٹھنے والا، ایک مقام ملا ہوا، ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک بات پر عقل لڑانے کی وجہ سے دتکارا گیا، مردود ہو گیا۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی۔ آدم نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ لیکن شیطان نے تکبر کیا، معافی نہیں مانگی۔ معافی نہ مانگنا کس کا شیوا ہے؟ شیطان کا۔ تکبر کرنا کس کا شیوا ہے؟ شیطان کا۔ آدم انسان، مومن، مسلمان غلطیاں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب خطا کار ہو، تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کر کے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگ لیتا ہے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اللہ کہہ رہا ہے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی، جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کس میں سے ہو جاتا ہے؟ وکان من الکافرین۔ ہم کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے، کیا ہوا اتنی سی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سبھی تو کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جو ان کا مقام ہے آپ بھی اسی مقام پر آ گئے، آپ نے اپنا درجہ کم کر دیا، آپ کو اللہ نے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اچھا یہ اللہ کی نافرمانی کی، اب اللہ کا سوال تو بنتا تھا۔ اللہ نے کہا قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اتنی سی نافرمانی، اتنا عبادت، کیا اللہ ہم سے نہیں سوال کرے گا؟ ابلیس جو اتنا عبادت گزار تھا، اس سے اللہ نے پوچھا اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ حق رکھتا ہے اپنی مخلوق سے سوال کرے۔ تو کہنے لگا لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا اور تو ہو گیا اعلیٰ مرتبہ پانے والے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا کہ انا خیر من، اس نے کہا میں تو بہتر ہوں اس سے، تکبر کیا اس نے۔ یعنی جو بھی یہ بات سوچتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا پڑھاتی ہوں، میں اچھا بولتی ہوں، میں اچھا یہ کرتی ہوں، میری بہت اچھی صحت ہے، میں نے یہ لوگوں کو جس کے اندر میں آ گئی انا خیر من، وہ تباہ ہو گیا۔ اور شیطان ہمارے اندر میں ڈالتا ہے، تم نمایاں، تم بہت بہترین، تم اچھی، تمہارا جیسا کوئی ہے نہیں، تم، اور جب اگر لوگ بھی تعریف کر دیں نا، شیطان انسان کو اور پھلا دیتا ہے، دیکھا، اور انسان کے اندر سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی وہ سوچ ختم ہو جاتی۔ یہ سب اللہ کا انعام ہے، یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب کا سب اللہ کی نوازش ہے، یہ اللہ کے احسان ہے، بندے کا کوئی بھی کمال نہیں۔ اس جسم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ جسم ہمارا صرف بظاہر ہم کہتے ہیں میرا جسم میرا جسم، ہمارا جسم تو ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ وہ چاہتا ہے تو ہم بول لیتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اس کا جب حکم نہیں ہوتا تو سامنے چیز پڑی ہوتی ہے، دل نہیں چاہ رہا، طبیعت خراب ہے، نہیں کھا سکتے، اصل میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا۔ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا خیال تھا آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ اس کی سوچ تھی جو متکبرانہ سوچ تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ مٹی میں زیادہ، یعنی وہ یہ سوچتا تھا کہ آگ جو ہے اوپر کو اٹھتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو مٹی میں زیادہ طاقت ہے، مٹی سے تو بہت کچھ نکلتا ہے، اور آگ تو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ ایسے ہی ہم بھی جب اپنی رائے رکھیں گے، اپنی سوچ، غلط ہو سکتی ہے ہماری سوچیں، ہماری رائے، ہمارے تجربے، ہمارے ایکسپیرینس، جو اللہ کا حکم ہے اس میں غلطی کا چانس ہے ہی نہیں، تبھی تو اللہ نے وہ حکم دے دیا ہوتا ہے ہمیں۔
تو اس نے کہا کہ یہ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا قال فخرج منہا فإنک رجیم، اب نکل جاؤ یہاں سے، اب تم میری رحمت سے دھتکارے ہوئے ہو، مردود ہو۔ اتنا برا لگتا ہے اللہ کو، اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل دور ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے کہا اب تم پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک، اب تم مقرب میں سے نہیں ہوگے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جب تک یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنذرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی، یعنی اللہ نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی۔ اللہ کے اختیار، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ نیک کی بھی سنتا ہے، اللہ بد کی بھی سنتا ہے۔ یہ غلط ذہن میں ہمارے بات آ جاتی، اللہ بزرگ بابوں کی، ولی اللہ کی سنتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیسے اللہ سے دعا کریں؟ اللہ نیک کی بھی سنتا، اللہ نے تو شیطان کی سن لی، اللہ نے تو شیطان کی بھی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں قیامت تک مہلت دوں گا، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر طے ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم اب میں ان سب کو گمراہ ضرور کروں گا۔ شیطان اپنا کام بڑے ثابت قدمی اور یقین کے ساتھ کر رہا ہے رہتی دنیا تک، ہمیں پتہ نہیں چلتا شیطان کتنا ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ نے شیطان کو جبرن یعنی یہ وہ نہیں دیا، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے اسے اختیار دے دیا۔ اب یہ شیطان ہم سے غلط کام، فحاشی، بے حیائی، اوریانی، مکس گیدرنگ، غلط تعلقات، زنا، شراب پینا، گندی محفلیں، گندی چیزیں سننا، گندی چیزیں دیکھنا، شیطان جبرن کیا کرواتا ہے؟ یہ کام جبرن نہیں کرواتا، صرف ذہن میں وسواس خیال ڈالتا ہے، جبرن کبھی بھی یہ کام نہیں کرواتا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجئے، اور مہلت اللہ نے دے دی۔ اللہ نے اسے مکمل اختیار نہیں دیا، اختیار تو ہمارے پاس ہے، دل چاہے سو جائیں، دل چاہے اٹھ جائیں، دل چاہے پڑھ لیں، دین کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، دل چاہے دنیا میں مست رہیں، غافل رہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے صرف وسوسے کا اختیار دیا ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا میں بڑے ثابت قدمی اور یقین کے ساتھ ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا اچھا الا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے جو خالص بندے ہوں گے نا وہ تیرے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ ہمیں خلوص اور اخلاص نصیب فرمائے، ان مخلص لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کر دے جنہیں اللہ نے کہا تیرا جن پر کنٹرول کر چلتا ہے تو چلا، لیکن اللہ نے مان کے ساتھ کہا، جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا میرا وہ بندہ، میرا بچہ میرا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اپنے مخلص بندوں پر مان تھا، اللہ نے کہا میرے وہ مخلص بندے، میرے وہ چنے ہوئے بندے، وہ تیرے خیالات، تیرے وسواس، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ایسے لوگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، حقیقت میں بہت تھوڑے ہیں۔ سب کو شیطان نے ثابت قدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، وسوسے ڈال کے، خیالات ڈال کے گمراہ کیا ہوا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے دین سمجھنے کا، اس کمی کو، اس غفلت کو، اس سستی کو فیل ہی نہیں کر رہے کہ جب سمجھتے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا دشمن ہم سے کیا کام کروا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا تھا، ہم غلط راستے پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے کرنے کے کام کون سے تھے، ہم تو الٹ پلٹ غلط کام کر رہے ہیں جن کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ نے بڑے مان سے کہا الا عبادک منہم المخلصین، چالوں سے وہ بچے گا جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، جن کو نمازوں کی فکر ہوگی اور جن کو یہ فکر ہوگی ہم نیکی کے پر چلتے رہیں، گناہ پر اصرار نہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ ویسے ہم بشر ہیں، غلطی ہو جائے، لیکن مومن
جیسے غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً پلٹ آتے ہیں. کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. توبہ، استغفار، معافی اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تو بچا لے گناہوں سے. اصرار نہیں کرتے. او وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. بے حیائی کر لیں، گناہ کا کام کر لیں، اللہ کہہ رہے فوراً جیسے انہیں خیال آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، فوراً اٹھتے ہیں، فوراً گناہوں کو چھوڑتے ہیں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی اچھا چلو کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، اچھا جہاں اتنا کر لیا وہاں اور تھوڑا. شیطان کے حملوں سے بچتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنی صحت کی، اپنے پیسے کی. قال فالحق والحق اقول. اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے، میں تو حق ہی کہتا ہوں. لأملأن جہنم، میں پھر بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی، وممن تبعک منہم اجمعین، اور ان سب کے سب کو جو تیری پیروی کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا، ایسے لوگوں کے اعمال ہو جائیں گے کہ 1000 میں سے ایک جنت میں جانے والا ہوگا، باقی سب کے سب پرواہ نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے جان پر ظلم کر رہے ہوں گے، اپنے دین ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہوں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے. اللہ کیسے بچائے ان کو؟ لَأَمْلَأَنَّ جہنم مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کہہ رہے میں جہنم کو ان سب سے بھر جوں گا جو تیری پیروی کریں گے. اور شیطان کو کہا تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. یہاں تک وہ قصہ ختم ہو گیا آدم اور ابلیس والا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے کہا تھا نا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے مجھے تو اس قصے کا بھی نہیں پتہ. اللہ نے بتایا اور اللہ نے وہ واقعہ سنا بھی دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ قصہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر آتا ہے جو ہم مختلف جگہوں پر پڑھتے ہوئے ہم آئے ہیں، تو یہ قصہ بھی انہی میں سے ہے. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی میں مالی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی انعام نہیں مانگ رہا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اور میں بناوٹی لوگوں میں سے، تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں. یعنی تکلف ہوتا ہے نا، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. جیسے انسان تکلف کرتا ہے نا، کوئی کہتا ہے آپ کھا لیں تو ہمیں بھوک بھی لگ رہی تو ہم تکلف میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھانا. میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، میرے قول فعل میں تضاد نہیں. میرے نبی کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے جی اور شکر کریں کہ آپ لوگ آ گئے. پنکھے میں سے آواز آ رہی ہے کہاں سے؟ ضرور دیکھیے اللہ نے آپ سب کو الحمدللہ پہنچا دیا. میں تو بٹ بٹ نکلی، میں نے کہا ٹائم ہو گیا بارش کی وجہ سے پہنچ گیا. ہاں وہ نا مجھے لگتا ہے کہ وہ میٹ نہیں رکھا ہوگا نا، ادھر سے آ رہا ہوگا. بارش اس رخ کی ہوگی نا. کھڑکی کھلی ہو ٹیرس سے آ رہا ہو. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تکلف پسند نہیں، کیونکہ تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، بناوٹی انداز ہوتا ہے، مصنوعی انداز ہوتا ہے، اس میں ریاکاری ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تکلف پسند ہی نہیں ہے. ان هو الا ذکر للعالمین. نہیں ہے مگر یہ ایک تو یاد دہانی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت ہے. ہم نے اس کو برکت والا سمجھ لیا، ہم نے اس کو چومنے والا سمجھ لیا، ہم نے اس کو سمجھ لیا شاپ کھلے. یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے، شاپس کھل رہی ہیں، سورۃ رحمان لگی ہوئی ہے، سورۃ یاسین لگی ہوئی ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ، بعض قاری صاحب کو کہتے ہیں آپ آئیں ہماری شاپ پر سورہ یاسین پڑھ جائیں، اور وہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے. ایک دکان سے پڑھ کے جانا ہے پھر دوسری دکان پر جانا ہے. اور ہم عورتیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، گھر بنوایا، سورہ یاسین، آیت کریمہ، سورۃ رحمان، یہ سب مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی. ان هو الا ذکر للعالمین. نہیں ہے یہ مگر یہ تو یاد دہانی ہے.
مگر یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تم ضرور خوب جان لو گے اس کی بارے میں ایک وقت کے بعد کہ واقعی یہ تو سچا کلام تھا، یہ تو نجات کی کتاب تھی، یہ تو نفع مند باتیں تھیں اس میں، یہ تو قصے کہانیاں جو ہمیں سنائی جاتی تھیں انبیاء کی، مختلف قوموں کی، ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے سبق حاصل کر لو. تو اس صورت میں ہم نے کتنے قصے پڑھے سبق حاصل کرنے کے لیے؟ داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، اور ابلیس کا قصہ ہم نے پڑھا، اور مختلف نبیوں کا مختصراً ہم نے تذکرہ پڑھا جو اواب تھے، جو نعم العبد تھے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ایسا ہی بنا دے کہ اللہ ہماری تعریف کرے اوپر فرشتوں پر میں. تو سورۃ صاد ختم ہوئی، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الزمر. ٹھیک ہے، یہ جو زمر لفظ ہے یہ اسی صورت میں 71 73 میں یعنی اس لفظ کا تذکر آئے گا جس کا مطلب ہے گروہ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمر کا مطلب ہے گروہ، لوگ. میں نے یہ نام بھی سنا ہے زمر، ہاں جی. اچھا، اس کا مطلب ہے گروہ. لیکن مجھے بتا، ہاں، میں بھی پوچھ رہی گروپ، لیکن آپ نے بتا گروپ کافی سارے لوگ، جتھا لوگوں کا. جی. تو وہ اس حساب سے نہیں، مطلب تو اس کا وجہ ہے یونیک کہ نام وہ ہے. لوگ اس قرآن پاک کا سمجھ کے اچھا، بعض لوگوں میں نا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی. دیکھیے نا وہ آیت، وہ جو جہاں پر یہ لفظ آئے گا نا آپ خود پڑھیں گے دیکھیں گے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف زمر، بہت سارے گروپوں کو، بہت سارے لوگوں کو. اچھا، یہ لفظ بھی جنت کے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، گروپ. ہاں ہاں ہاں، تو اب گروپ کافی سارے لوگوں کا جتھا. ہاں، لیکن جیسا کہ ہوتا تھا بہت اچھا نام کا میننگ. ہاں، لیکن لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن سے نام نکلوانا ہے. ادا کرنا بڑا اچھا لگتا زمر، ہے، جب بلاتے ہیں نا بڑا ہی پیارا لگتا ہے. وہ ہمارے سامنے والے بہت ہی، میں فرسٹ ٹائم میں نے وہ نام سنا تھا تو میں بڑا، اب تو آج کل تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں آیت حدیث، یہ رکھنے چاہیے. بس لوگوں کو یونیک نام سے غرض ہوتا ہے. آیت آیت آیت. اب بتائیے، آیت ویسے آیت کا مطلب نشانی بھی ہے، نشانی بھی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ نام صحیح ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عربی نام رکھنا ہے اور یونیک نام رکھنا ہے، ہاں، جو کسی کا بھی نام. اور حدیث بھی جیسے میں نے اس کا مطلب بات ہے. سنا تھا نا تو مجھے لگا تھا انعمتا، یعنی مجھے لگا تھا یہ کوئی انڈین نام ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی انعمتا یہ علیہم تو سے وہ لیا عربی کا ہے، عربی کا ورڈ ہے نا، لیکن وہ ایک دم سنے تو وہ لگتا ہے اچھا میں نے کہا صحیح. اچھا، زمان نزول کے حساب سے یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. بنیادی طور پر اس صورت میں وہی مضمون توحید اور آخرت کا تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے خلوص کے ساتھ تمام لوگوں کو توحید پر لے آنا، اس کی دعوت دینا، اور آپ کا صبر اس صورت میں ہم پڑھیں گے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی اور شرک اور بدعات سے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ توحید کیا ہے اور شرک اور بدعات کیا ہیں. اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں تخلیق آدم کا ذکر کیا اللہ نے، اور شیطان نے کہا میں انہیں ضرور بہکا کر رہوں گا. اللہ نے کہا میرے مخلص بندے. تو اس صورت کے شروع میں ہی اللہ نے اخلاص کا تذکرہ کر دیا. اس صورت کے اینڈ پہ بھی مخلصین لوگوں کا اللہ تذکرہ کریں گے، اور مخلص لوگوں کا اللہ نے اس صورت کے شروع میں بھی تذکرہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو کیا ہے، غالب اور حکیم ہے. الکتاب آیا اس صورت کے اندر نا، اس شروع میں یہ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا، جیسے کہتے ہیں نا دا بک، انگلش میں دا لگا دیتے ہیں نا کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، اسی طرح عربی میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ال لگا دیتے ہیں. تو الکتاب کا معنی بہترین کتاب، اعلیٰ کتاب، مفید کتاب، خاص کتاب. اس بہترین کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے. تو لہذا اس بہترین کتاب کے لیے کیا ہمیں بہترین وقت نہیں دینا؟
بہترین صلاحیتیں نہیں دینی، بہترین جوانی کا ٹائم دینا ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب بہترین کتاب کا نازل کرنا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے تنزیل میں ہوتا ہے نازل کرنا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اس کتاب کو ہم پڑھتے بھی تو آہستہ آہستہ ہے نا، یہ تو نہیں کہ ایک ہی دن میں ساری ختم کر لو، ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تنزیل الکتاب، یہ بہترین کتاب، یہ اعلیٰ کتاب، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس بہترین کتاب کے لیے بہترین لوگ نہیں ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں فارغ لوگ، بوڑھے لوگ، وہ لوگ ہوں وہ پڑھیں، وہ بچے جو سمجھدار، جو ینگ نسل ہے، انہوں نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھنا سمجھنا۔ اللہ کہہ رہے یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ آہستہ آہستہ ہم نے بہترین اعلیٰ کتاب، خاص کتاب نازل کی، خاص لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، سب پڑھیں اس کو، سب سمجھیں۔ ہم معاشرے میں سے الٹ چلتے ہیں، فارغ لوگ، نکمے لوگ، ہم سمجھتے ہیں آپ تو اچھا فارغ ہیں نا، آپ کے تو بچے بڑے ہو گئے نا، آپ اس لیے اب پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس تو ٹائم ہے نا۔ یہ فارغ لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے، اس بہترین کتاب کو ہم نے اپنی زندگی کا بہترین ٹائم دینا ہے، اس کے لیے ہم نے بہترین ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی اعلیٰ، اس کے لیے پھر اعلیٰ ٹائم ہونا چاہیے، پہلی فرصت میں ہم اس کو پڑھیں، جو کہ کون ہے اس کا اتارنے والا، العزیز الحکیم، خوب حکمتوں والا۔ کہتے ہیں نا وہ ڈگری بہت اچھی ہے، اس کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ کہہ رہے اس کتاب کو نازل کرنے والا خوب حکیم ہے، بہت سمجھدار، نفع کی باتیں، تمام زندگی کے مسائل اس نے اس کتاب میں حل کر کے ہمیں بتا دی۔ من اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہمیں اس بہترین کتاب کے ساتھ جڑنے کی استقامت نصیب فرمائیں، اس کے ساتھ بہترین دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ ہم جڑ جائیں، پھر یہ ہماری سفارش کرے گی، ہماری دنیا بنائے گی اور ہماری آخرت بھی بنائے گی، قیامت قبر میں یہ ہمارے بہترین ساتھی بنے گی جب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً ہم تو سمجھتے ہیں نا بس ایسے ہی برکت والی کتاب ہے، یہ زندہ جاوید کتاب ہے، یہ ہماری سفارش کرے گی، یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں بھی اس کو آج نہیں چھوڑوں گی، اس کو میں نے جنت تک پہنچانا ہے، اس نے مجھے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، میں تو اس کے لیے سکون کی کتاب تھی، یہ مجھے بہت ویلیو دیتا تھا، آج میں نے بھی اس کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کہہ رہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی حق کے ساتھ، یعنی سچی کتاب نازل کر دی، فاعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، بندگی کیجئے اللہ کی، مخلص اللہ الدین، خالص بنتے ہوئے اس کے لیے، اپنی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی اپنا ضابطہ حیات، زندگی کے ہر پہلو میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اللہ اخلاص کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ خالص چیز جو ہوتی ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ایسی عبادت کرو جس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو خالص ہوتے ہوئے، کوئی اور نیت نہ ہو، لوگ نیک سمجھیں گے، ہے نا، دم کر دیں گے صحت مل جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، گھر میں بڑا سکون رہتا ہے، یہ بھی نیت ہو، لیکن اللہ کہتا ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ جڑو، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین کلام دیا، یہ ہمارے لیے اتارا ہے، ہم نے اس کو لینا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ہم نے اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔
الا للہ الدین الخالص، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اطاعت خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی اور کو شامل نہ کرو، نہ اپنے خواہشات، نہ اپنا خاوند، نہ اپنے بچے، نہ اپنا گھر، نہ عزیز و اقارب، ان کو بھی تو خوش کرنا ہے، نہ کسی پیر، نہ کسی فقیر، نہ کسی بزرگ، نہ کسی ولی اللہ کو، نہ ہی کسی نبی کو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، خالص یہ دین اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، یہ ہے صاف ستھرا دین۔ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج کیا ہی نہیں، کس کا اپنے ساتھ جوڑا کہ تم میرے ساتھ جڑو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تم لوگ کیسے ہو کہ بنا لیتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی، کسی اور کو ولی بنایا ہوا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور تم کہتے ہو نہیں ہم عبادت کرتے مگر یہ کہ ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ کی طرف، یہ ہمیں اللہ کا قرب دلاتے ہیں۔ یعنی یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، کفار اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دیوتیاں، ٹھیک ہے نا، شرک کرتے تھے۔ عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور اللہ کو ملا کر کہتے تھے یہ تینوں ہمارے جو ہیں خدا ہیں۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے۔ مشرکین مکہ بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کہہ رہے تم اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی بناتے ہو، اور پھر کہتے ہو اللہ تو ہے بہت بڑا لیکن ہم گناہگار کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم ان کے آگے اپنی حاجات رکھتے ہیں اور یہ ہماری حاجات اللہ کے آگے رکھتے ہیں۔ یہی تو عقیدہ آج بھی ہے لوگوں کا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو ہم سہارا بناتے ہیں، قیامت والے دن یہ ہماری بخشش کروائیں گے، یہ ہمارے ولی اللہ، یہ ہمارے بزرگ، ان کی کرامات اتنی، یہ اللہ کے ہاں ہماری لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ہماری تمام حاجات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ کاش لوگ قرآن مجید کو اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہر بات تو کلیئر ہے، ہر بات تو واضح ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اس میں کسی کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہہ رہے میں سن لیتا ہوں، کہیں تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تنہائی میں، اکیلے میں، مجمع میں، کسی بھی زبان میں پکارو میں ہر وقت سنتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کہہ رہے میں جواب دیتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے صرف ایمان لے آئیں اللہ پر۔ لیکن یہ غیب ہے نا، ہم دیکھتے نہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ کہہ رہے ان باتوں کا اختلاف جو کر رہے ہیں فیصلہ پھر قیامت والے دن ہوگا، کہ دیکھو تمہارے بزرگ، ولی، پیر، فقیر سب یہ خود محتاج کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تو اپنی فکریں پڑی ہوئی ہیں، یہ تو خود اپنی فکر کر کے کھڑے ہوئے ہیں اپنی بخشش کی۔ آج تو ان کی بخشش نہیں ہو رہی، یہ تمہیں کیسے بچائیں گے، یہ دنیا میں تمہیں انہوں نے دھوکے میں رکھا اور تم بھی دھوکے میں رہے۔ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگ صاحب نے کہہ دی ہم آپ کی نمازیں بخشوا دیں گے، ہم ہیں نا، ہم آپ کی سفارش کریں گے، آپ چادریں چڑھائیں، آپ نظریں چڑھائیں، آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تیجے، 40ویں، کل میلے ٹھیلے، یہ جلوس، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن مجید سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو سمجھتے نہیں۔ اللہ نے تو خالص دین بتا دیا، ہر بات کھول کے بتا دی، کسی دھوکے میں نہیں رکھا۔
ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہر جھوٹے اور ناشکرے لوگ. اللہ کیسے ہدایت دے؟ آپ علی حجویری کے درباروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کس طرح کے غلط غلط کام ہو رہے ہیں، اور لوگ جھوٹ اور لوگ قرضے لے کر اتنے یعنی منتوں کے ساتھ وہاں پر تو اتنے خالص بنے ہوئے ہوتے ہیں، جوتا بھی نہیں پہن کر جانا، پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے نا، سب کچھ لٹا دینا ہے، اور سب زاروں قطار رو رو کے فریادیں سنانی ہیں، اور پھر آنا ہے، پھر دیکھیں سب مرادیں پوری ہوں گی. ایسی معافی توبہ استغفار تو اللہ سے کریں، اللہ کو سنائیں فریادیں. کوئی چڑھاوے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبے سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے میں کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دوں جو ناشکرے ہیں، جو ہدایت ہی نہیں لے رہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کسی کو اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا. تم لوگوں نے کیوں فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں بنا دی؟ تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر کو اللہ کا کیوں بیٹا بنا دیا؟ اللہ خود چنتا. تم کون ہوتے ہو؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اور هو اللہ، اللہ اکیلا ہے، واحد القہار، اللہ اکیلا اور اللہ زبردست پوری کائنات پر چھایا ہوا. اللہ یکتا ہے، احد میں اللہ جیسی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ جیسی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. ہم جیسے ہیں، بعض لوگوں کی شکلیں سب کی بہت پیاری ہوتی ہیں، بعض ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بہت اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، دوسروں کے بہت ذرا لوگ خدمت خلق کرنے والے ہوتے ہیں. خوبیاں ملتی جلتی ہوتی ہیں. جو اللہ کی خوبیاں ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ جیسی خوبیاں کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. وہ یکتا ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اللہ اکیلا ہے، وہ پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. اسی نے اپنی خوبیاں بانٹی، اسی نے اختیار دیا. ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، علاج کروا لیتے ہیں، اسی نے تو یہ اختیار دیا، اسی نے تو سمجھ بوجھ دی، اسی نے تو ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت دی کہ ہمارے علاج سسٹم ہمارے چل رہے ہیں. لیکن اللہ هو اللہ الواحد القہار. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر. ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. الا هو اللہ العزیز الغفار، خبردار آگاہ ہو جاؤ، وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. اگر وہ ناراض ہو جائے، جب تک اسے منائیں گے نہیں وہ معاف نہیں کرے گا. اسے منانا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی جان سے اس نے جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے. یعنی اونٹ، مادہ، یعنی یہ سب جو جانور ہیں، یہ سب انعام میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ اس میں 8 جوڑے ہم نے پیدا کیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے ایک تخلیق، ایک خلق کے بعد دوسری خلق میں. یہ تذکرہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فی ظلمات ثلاث، یہ 3 اندھیرے ہوئے، 3 اندھیرے، یعنی ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر اس کے بعد رحم کا اندھیرا، اور پھر رحم کے اندر ایک جھلی کا اندھیرا. اللہ کہہ رہے فی ظلمات ثلاث، اس میں نہ ماں کی مرضی نہ باپ کی مرضی. مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ بچے کی کیسی حفاظت کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اللہ،
یہ تمہارے پیر فقیر جن کے آگے جھکتے ہو، جن کو بڑا جانتے ہو، یہ کوئی ایسا انتظام نہیں کر سکتے، ان کا کوئی ایسا اختیار، ان کا کوئی ایسا انتظام نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کی بادشاہت ہے۔ الا لا الہ الا ہو فانا تصرفون، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ رب کے اتنے احسانات تم پر ہیں، تمہیں تو چاہیے تم رب کا ذکر کرو، تم رب کا شکر کرو، تم رب کے سامنے گھمنڈ نہ کرو۔ اس نے تمہیں بہترین جسم، بہترین شکل و صورت دی، اور پھر اس کے بعد بہترین شکل و صورت دینے کے بعد پھر اس میں وہ تبدیلی بھی نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ نے خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ انسان کو بنایا ہوتا ہے، انسان خوب جوان ہوتا ہے، اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر بڑھاپے میں جاتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ کہہ رہا ہے یہ توحید کا بتانے کے بعد کہ اللہ شرک سے بے نیاز ہے، اللہ اس کائنات کا اکیلا خالق، اللہ اس کائنات کا عزیز اور قہار اور جبار، اکیلا اس کائنات کا خالق ہونے کے ساتھ اللہ کہہ رہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو ہمارے بچے، خاندان، میاں بیوی، دوست، ہم دوسروں کی پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اس کو یہ پسند ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں کفر کو پسند نہیں کرتا، میں شرک و بدعت، میں نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر تم کفر کرتے ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانی جتنی بھی ہم نیکی کر لیں اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں فائدہ ہے، اپنی ذات کو فائدہ ہے، حتیٰ کہ بیوی کرتی ہے اس کا فائدہ بھی میاں کو نہیں ہے، بچے کرتے ہیں، اگر ماں باپ خود نیک ہیں تو پھر بچوں کا فائدہ بھی والدین کو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب کے سب نیک ہو جاؤ اور تم سب کے سب مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سب کے سب بد ہو جاؤ، نافرمانیاں کرو، میرے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کا سسٹم چلے گا کہ نا، یعنی گھر میں تو اگر کوئی ایک اچھے کام نہیں کرتا تو نقصان ہوتا ہے، ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سب کے سب بد ہو جاؤ، نافرمان اور سرکش ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر تم سب کے سب نیک ہو جاؤ پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں پسند یہ کرتا ہوں کہ تم کفر نہ کرو، تم شرک نہ کرو، تم زمین پر نافرمانی نہ کرو، تم بے حیائی کے کام نہ کرو، تم تکبر نہ کرو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اپنی پسند ناپسند کا پیمانہ بتا دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا ہمارے دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں اور اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اللہ کی پسند کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کے پسند کا خیال رکھ کے کتنے خوش کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کی پسند کا بنایا، دوسروں کو بڑی خوشی سے بتا رہے تھے یہ میرے میاں کو پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ ہم وزن ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ جو میرے رب کو پسند ہے وہ ہم کیوں نہیں کسی کو بتا سکتے؟ یہ نیکی کا کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب نے پسند کیا ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تمام لوگ ناراض ہو جائیں، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کو یہ پسند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر نہیں میری پسند کا خیال رکھو گے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ناشکری کا بوجھ، نافرمانی کا بوجھ، اس کے احسانات ملنے کے بعد سرکشی کا بوجھ، بے حیائی کا بوجھ، پیسوں کے نمود و نمائش کرنے کا بوجھ، اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تمہارا یہ خیال ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں،
یہ تمہیں شیطان غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے. لوگوں نے بڑی تعریف کرنی ہے. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. لوگوں کو خوش کرنے میں اگر اللہ کو ناراض کرو گے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. تم سب نے لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے. یہ پیسہ تمہیں اللہ کے پاس جانے سے نہیں بچا سکتا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان سب باتوں کی جو تم عمل کرتے رہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک رب تو سینوں کے بھیت بھی جانتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہمارے دل میں کیا بات ہے. ہماری نیتیں اچھی تھیں, ہم خالص تھے, ہم برا نہیں سوچ رہے تھے. یہ کس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لوگوں کو. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو بالکل خالص کرنا ہے. انہ علیم بذات الصدور. بہت صفائی کی ضرورت ہے یہاں. بہت ذرا کلیئر معاملہ رکھنا ہے, بہت محتاط ہونا ہے. شیطان وسوسے ڈالے گا, ہم نے ان وسوسوں کو جھٹکنا ہے. شیطان ہماری نیتوں میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کچھ لوگوں کو بھی تو بتا دو. دیکھا لوگوں نے کتنی تعریف کی تھی, لوگ کتنے خوش ہو رہے تھے. نہیں, اپنی نیتوں کو خالص کرنا. یا اللہ یہ تجھے راضی کرنے کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے. لوگ اپریشیٹ کریں یا نہ کریں, نیت کیا تھی؟ آپ راضی ہو جائیں. بس محنت وصول ہو گئی. اگر ملاوٹ کھوٹ آ گئی تو پھر تو ہم نے کیا سب اڑا دیا, پھر تو تباہ کر دیا, اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. انہ علیم بذات الصدور. نیتوں کو خالص کرنا. انما الاعمال بالنیات. تمام کے تمام نیکیوں کا, تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار اللہ کہہ رہے ہیں نیتوں پر ہے. نیت تو کرو. ہم نیت ہی نہیں کرتے, یقین مانے کسی بھی نیک کام کے, ڈرتے ہیں. شیطان کو پتہ نا نیتیں بھی تولی جائیں گی قیامت والے دن. شیطان ہمیں نیت ہی نہیں کرنے دیتا. ایسا نہ ہو کہ نام اعمال میں ترازو میں ان کی نیتوں کا وزن بہت زیادہ ہو جائے. ہم ڈرتے رہتے ہیں, نہیں وہ کام بھی ہو جائے, نہیں وہ کام بھی ہو جائے, ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے, لوگ ہمیں کہیں گے بڑے دیندار بن گئے, بڑے اللہ والے بن گئے. اور جیسے ہمیں یہ بات, کوئی بھی کام کرے اور ہم سب ہمارے ذہن میں یہ بات شیطان ڈالے, آپ بڑے ماڈرن لگیں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کو مینرز کا پتہ ہے, آپ بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہم اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں. نیکی کا ارادہ کریں, نیت تو کریں. انہ علیم بذات الصدور. اللہ کہہ رہا ہے میں سینوں کے بھیت بھی جانتا ہوں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْ. پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی بھی نعمت اپنی طرف سے. نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ. تو وہ بھول جاتا ہے جو کچھ وہ اپنے رب کے حضور اس سے پہلے دعائیں کر چکا تھا. یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے, اب دیکھنا اب نمازی بن جائیں گے. یا اللہ اب یہ تکلیف دور کر دے, اب دیکھنا تیرے مخلص بندے بن جائیں گے. یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے, رزق میں برکت ڈال دے, پھر دیکھنا تیری راہ میں بھی دیا کریں گے. پھر ہم فضول خرچی نہیں کریں گے, پھر ہم ریاکاری نہیں کریں گے. یا اللہ ایک دفعہ دے تو دے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. رب کی طرف دیکھیں, کیمرے میں دیکھیں کون ہے, رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں پکارتے ہیں اپنے رب کو. ثم اذا خولہ نعمۃ من. پھر جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں کوئی بھی نعمت تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے رب سے کیا کہہ چکا تھا, یا اللہ میں تیرا خالص بنوں گا. اسٹوڈنٹ یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا. اور وہ اللہ کے مد مقابل پھر اللہ کہتا ہے پھر شریک ٹھہرانے لگتا ہے. پھر اللہ کے مد مقابل پھر کیا کرتا ہے, شریک ٹھہرانے لگتا ہے. بیٹا ہمیں انہوں نے دیا تھا, ہے نا, بیٹا ہمیں انہوں نے دیا اور وہاں پر ہم گئے, ہمارے رزق میں برکت ہو گئی, چڑھاوے چڑھائے, دیگ چڑھائی. اللہ بھی سنتا ہے پر وہ بھی سنتے ہیں. وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا. اللہ کہہ رہے بھول ہی جاتے ہیں. اگر وہ دے سکتے تو پوری کائنات میں کیوں نہیں وہ سب کو دے دیتے.
وجعل للہ اندادا، اللہ کہہ رہے تم پھر اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیتے ہو، لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا مزہ اٹھا لو۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ یعنی کن کے لیے جہنم کی وعید ہے؟ تکلیف میں رب کو پکارتے ہیں اور خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تکلیف میں پکارتے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا دے کے تو دے، دے کے تو دے، پھر اس کو حافظ بنائیں گے، پھر اس کو تیرے دین میں وقف کر دیں گے، اور جب بیٹا مل جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ایک پتر دیا ہے اور پھر اب اس کی خوشی نہ منائیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے کو اڑاتے ہیں، ہر گناہ کا کام، ہر نافرمانی کا کام دن دناتے ہوئے کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ گناہ اتنا برا نہیں جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، جو مکس سب لوگوں میں کھڑے ہو کر ہم کرتے ہیں نا، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، یقین مانیے، بھلا دیتا ہے ہمیں۔ اور آج تنہائی میں بھی ہو رہے ہیں اور سب کے سب مل کر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کن کے لیے پھر جہنم کی وعید ہے؟ جنہوں نے تکلیف میں رب کو پکارا اور خوشی میں پھر کیا کیا؟ رب کو بھول دیا۔ ہم بھول جاتے ہیں رب کو، یقین مانے وہ خوشی میں یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں بہت کچھ مل لیا اپنی محنت کی وجہ سے، نہیں، اللہ نے اب دیا، اب اللہ آزما رہا ہے میرا بندہ اب مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ ہم نافرمانیاں کر جاتے ہیں، یقین مانیں ہمارے پاس تو پھر نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں، ہم دکھائیں نہیں، ہمارے پاس پیسہ آیا، ہم یوں فیشن جانتے ہیں، ہم یوں فیشن جانتے ہیں، ہمیں اتنی سمجھ، ہم نے وہاں جا کر محنت کی، ہم نے وہاں جا کر محنت کی، یوں اور یوں ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر اپنے امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے پھر مجھے جب خوشی میں بھول جاتے ہو، انک من اصحاب النار، پھر میں تمہیں یقیناً، پھر میں تمہیں پکا جہنم میں داخل کروں گا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کیا بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، کیا یہ شخص قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا اس شخص کو جو رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہے ہیں، رات کو قیام کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، آخرت کی فکر ہے، دنیاوی خواہشات کو روند رہا ہے، لوگوں کے ساتھ برابر کا نہیں چلتا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو اڑاتے رہیں، وہ پرواہ نہیں کرتا، اپنے رب سے ڈرتا ہے، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو جائے، برابر کر دیں، یعلمون والذین لا یعلمون، جو بالکل اپنے منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، جو دنیا میں نمود و نمائش کی فکر میں لگ رہے، جو لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا اس کو برابر کر دیں ان لوگوں کی طرح جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، سوچو تو صحیح کیسی باتیں کرتے ہو، سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو تقوی اختیار نہیں کرنے والے، میرے پاس دونوں نے آنا ہے، دونوں کا انجام برابر کبھی نہیں ہوگا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس سے تو نصیحت، اس مثال سے اس نصیحت سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ہوش مند لوگ وہی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ سب پڑھتے ہیں اور چل جاتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے ختم کر لیے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے، اے میرے وہ بندے ہو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ مجھ سے اور آپ سے۔ اے میرے بندو، اے ایمان والے بندو، آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب کی رضا کی فکر کرو، اور لہذا پھر وہ جو کہتا ہے وہ مان لو،
اور جس چیز سے وہ روکتا ہے اس سے رک جاؤ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان اختیار کرتے ہیں اس دنیا میں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. جو رزق حلال کماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں برکت دوں گا. جو مجھ سے ڈرتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑائیں، میں لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈالوں گا. میں فرشتوں میں ان کا تذکرہ کروں گا. وہ کسی کام کے لیے پریشان ہوں گے، میں ان کا وہ کام فرشتے مقرر کروا کے ان کا میں وہ کام کرواؤں گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ کہہ رہے میں اس دنیا میں ان کے کام بھلائی کے ساتھ کرواؤں گا. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. اگر تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے، نیکی کا کام نہیں کرنے دے رہا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. پھر کیا کرو؟ ہجرت کر جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ. آج ہمیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے، صرف سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھیں اور پھر ہم کریں. جس کو یعنی جیسے بھی کوئی بھی کھانے پکانے کی کوئی بھی ریسیپی ہے، گھر میں ہر چیز پڑی ہوئی ہو، جب ریسیپی نہیں ہے، پکانا نہیں آتا تو کیسے پکائیں گے؟ پہلے اللہ کا فرما بردار بننے کا طریقہ تو سیکھیں. پہلے یہ تو سیکھیں اللہ مانگ کیا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میسج کیا دے رہا ہے. پہلے وہ سیکھیں اور پھر اس کے بعد جب ہم سیکھ لیں گے پھر ہم محتاط ہو جائیں گے. یہ دشمن ہے، یہ نفع کی بات ہے، پھر ہم محتاط ہو جائیں گے، یہ نقصان کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے گا. دین پر جمے رہنا یہ بھی تو صبر ہے کہ نہیں ہے؟ میرا دل چاہتا ہے جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں. اپنے آپ کو نافرمانی سے روکنا یہ بھی صبر ہے کہ نہیں ہے نا؟ نیکی کے لیے اٹھ جانا یہ بھی صبر ہے کہ نہیں ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. آرام چھوڑیں کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو اپنے ذہن کو تسلی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ٹالنا پڑتا ہے. اچھا ہے پھر کبھی کر لیں گے، پھر ریسٹ کر لیں گے، اب تو جائیں کلاس میں. اچھا ان کاموں کو پہلے کر لیں، کچھ کاموں کو بعد میں کر لیں گے. یہ بھی تو اپنے آپ کو، صبر کا کیا مطلب ہے؟ روکنا، انتظار کرنا. ہم سمجھتے ہیں صبر جب کوئی فوت ہو جائے تو صبر ہے، ہم یہ تب صبر سمجھتے ہیں. آپ صبر کریں. کوئی نقصان ہو جائے، اچھا آگ لگے، چلیں آپ صبر کریں. صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا کسی بھی سچویشن میں، انتظار کرنا. تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے میں بغیر حساب کے اجر دوں گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو حکم ہوا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں خود بھی اللہ کی عبادت کروں. کہتے ہیں وہ بڑے نیک ہیں، اب ان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بہت عبادتیں کر لیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں خود بھی اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارا بڑا اعلیٰ خاندان، ہم سید خاندان سے، ہم عرب ملک میں رہتے ہیں، ہم حرم میں رہتے ہیں، کہیں پہ بھی رہتے ہیں، کسی بھی خاندان کے ہیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے مجھے تو خود حکم ہوا میں اللہ کی عبادت کروں، میں تو خود منمانی نہیں کر رہا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے درجات بلند کیے تھے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ درجات بلند کر رہا ہے لیکن عبادت سے فارغ نہیں کیا، آزادگی نہیں دی. آپ کا جو دل چاہے آپ کریں. قل انی امرت ان اعبد اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے مجھے تو خود عبادت کا حکم ملا ہے، میں تو خود عبادت کر رہا ہوں. ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں تو خود خالص دین اپناتے ہوئے اس کی عبادت کر رہا ہوں. میں اپنی منمانی نہیں کرتا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، میں اپنے دنیاوی فائدوں کو نہیں دیکھتا. اب عورت کی آفر ہو رہی ہے، اب زیادہ پیسے کی آفر ہو رہی ہے، اب شہرت کی آفر ہو رہی ہے، کسی عہدے کو قبول نہیں کیا. ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین،
میں تو خود اللہ کی خالص عبادت کر رہا ہوں، اور میں اور آپ ہم گناہگار، ہم کیا، ہمیں حکم نہیں دے رہا اللہ، ہم نے بھی تو اللہ کے اس حکم کو ماننا ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرنی، ایک اللہ کی ماننی، ایک اللہ کو بڑا ماننا ہے اور ایک اللہ ہی کی ماننی ہے، باقی سب کیا ہے؟ کوئی ایک وقت کا کھانا بھی کھلا دینا، یقین مانے اگلے وقت سوچتا ہے اپنی پوری پڑتی نہیں اور ان کو کب تک کھلائیں۔ اللہ ہمیں مستقل رزق دے رہا ہے، اللہ نے مستقل ہمارے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں، ہم تو بھول بھی جاتے ہیں اچھا وہ بھی تھے۔ اللہ ہمیں نہیں بھولتا، بشرطے کہ اللہ ہم بھی اللہ کو فیل کریں کہ اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ ہم تو دنیا کی فکر میں وہ انتظام کریں، پھر ہماری بہترین لائف کامیاب لائف ہوگی۔ نہیں، یہ ناکام لائف ہے اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ آپ کی زندگی کو پرسکون، آپ کو عزتیں، آپ کو کامیابی دلانے والی وہ ہستی ہے جو غیب میں ہے، جو جتلاتی نہیں احسان کر کے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو خود حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا مسلمان بندہ بن جاؤں۔ مجھے تو خود حکم ملا ہے کہ میں اپنی برادری، اپنے گھرانے، اپنے فیملی میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والا بن جاؤں۔ کیا ہم ایسی بات سوچتے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں تو ہم یقین مانیں ہم سوچتے ہیں، لیکن نیکی کے معاملے میں نہیں ہم سوچتے کہ ہم اپنی برادری، اپنے گھرانے، اپنے خاندان کے معاملے میں کوئی کرے یا نہ کرے میں سب سے پہلے نیکی کر لوں۔ دنیاوی معاملے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم سبقت لے جائیں، ہم بہترین ہو جائیں، ہم نمایاں ہو جائیں، لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، لوگ دنگ رہ جائیں۔ اس معاملے میں تو، دنیاوی معاملے میں تو ہم سوچتے ہیں۔ تو لہذا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے سب سے پہلے میں نیکی کرنے والا بن جاؤں، سب سے پہلے مسلم بننا، سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بننا، سب سے پہلے کسی بھی نیکی کو کرنا جو ہمارے خاندان میں رائج نہ ہو، بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم کر لیں تو باقی آنے والوں کے لیے ایک شاہراہ بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی۔ انہوں نے بڑی سمپل شادی کی، انہوں نے بڑی سادگی سے شادی کی، حالانکہ وہ کر سکتے تھے۔ اگر کسی بھی نیکی کے کام میں ہم سب سے پہلے فرما بردار بن جائیں، ہم سب سے پہلے مسلم بن جائیں اور ہمیں دیکھ کر اور لوگ بھی اس شاہراہ پر چلیں، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اللہ مشکل کام کرنے والوں کی پھر اللہ قدر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل جیسے یہ سوچ ہے نا سب لڑکیاں ڈاکٹر بن جائیں، میں کہتی بھرمار ہے، بھری پڑی ہیں، انجینئر بنے، وکیل بنے، کوئی بھی پیشہ ہے لڑکیاں آ جائیں، بھرمار اب ہو گئی ہے، اس ریس میں اب ہم لگ گئے ہیں۔ کوئی تو سوچے کہ دین بھی تو کوئی سیکھے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو علم نہیں سمجھتے، صرف انگریز نے اس ڈگری کو کم کر دیا، اس کو ویلیو نہیں دی، ورنہ یہ بھی علم ہے اور سچا علم ہے۔ باقی سلیبس رہتی دنیا تک ہر سال چینج ہو رہے ہیں، اب جی چینج ہو گیا، یہ سلیبس کبھی چینج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سچا ہے، یہ نفع مند ہے، یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو لہذا جو سب سے پہلے کام کرے گا نیکی کی بنیاد ڈالے گا اپنے خاندان، اپنے فیملی، اپنے گھر میں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو ہمیں حکم دے دیا سب سے پہلے تم فرما بردار بنو، سب سے پہلے مشکل ضرور ہے لیکن آنے والوں کے لیے ایک شاہراہ بن جاتا ہے۔ جتنے لوگ دیکھ کر کریں گے اتنا ہی آپ کو تو ثواب ملے گا، جتنے لوگ کریں ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی۔ لہذا اللہ کی اطاعت میں لوگوں سے پہل کرنا بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہے، جیسے ہی پہلا قطرہ پڑتا ہے بھینی بھینی خوشبو آنے لگتی ہے،
لہذا اللہ ہمیں توفیق دے ہم بارش کے پہلے قطرے بنے، بھینی بھینی خوشبو سب کو جائے۔ سب سے بڑی بات اللہ خوش ہو جائے گا۔ ہم کھپ گئے، یقین مانیں، لوگوں کو خوش کر کر کے، لوگوں کے سامنے اپنی عزتیں بنا بنا کے۔ لوگ ایسے ہیں امپریس ہو بھی جائیں گے تو کھل کے تعریف نہیں کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بڑی قدر کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یہ سب باتیں غیب کی ہیں، دل کا یقین ہونا چاہیے، دل میں نیتیں ہونی چاہیے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ پھر قدر کرے گا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، تم اللہ کی اطاعت میں لوگوں سے پہل تو کرو، تم آگے تو بڑھو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی میں کروں اور پھر اس دن کے بڑے عذاب مجھے ملے، میں تو ڈرتا ہوں۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے میں تو خود ڈرتا ہوں، میں کیوں نافرمانی کروں؟ نمونہ تو تھے ہی تھے، لیکن آپ خود بھی نافرمانی سے بچتے تھے، کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ جب نبی کو عمل سے الگ نہیں کیا تو ہمارے آج کل کے عالم کہہ دیتے ہیں بھئی آپ حفظ کروا دیں، آپ ہم سے دعائیں کروا دیں، آپ ہم پر چھوڑ دیں، صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، میں تو خود اللہ کا پابند ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لہذا ہم دھوکے میں رہ کر، بچے کہتے ہیں، میاں کہتا ہے، بہن بھائی یہ بات کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں، نہیں، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر بڑا عذاب ہوگا جس میں کوئی ہمارے عذاب کو کم نہیں کروائے گا، سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کے سامنے ہی اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں، اس فرما برداری میں میں کسی کو بھی شامل نہیں کرتا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تو تم جس کو چاہو اس کے سوا عبادت کر لو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں خسارے میں رہنے والے، اصل میں وہ لوگ جن کا دیوالیہ ہونے والا ہے، وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، اپنے اہل عیال کو دھوکے میں ڈالا، قیامت کے دن اصل میں ان کا دیوالیہ ہوگا۔ یعنی حرام خوری کرنا، سود، رشوت، ملاوٹ ہیں، اس طرح کی دو نمبری کر کے اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو کھلانا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی ان کا دیوالیہ نہیں ہے، اصل میں تو ان کا دیوالیہ، آج تو انہیں لگ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تو ان کا دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ دیوالیہ کرنے والے لوگ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کر رہے ہیں، جن کے خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو دیکھ کے نافرمانی کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ پیرنٹس نے سب سے پہلے خود برائیوں سے رکنا ہے، اگر نہیں رک رہے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور بچے تو خوش ہیں، بچے تو مست ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کریں۔ آج ہم بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، اے سی کے بغیر نہ بیٹھے، میرا بچہ پسینے پسینے ہو گیا، میرا بچہ گرمی میں باہر جائے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہائے گرمی دانے نکل آئے، ہائے موٹے کپڑے مت پہنو، فکر کرتے ہیں نا کہ ان کو نقصان نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں خیال رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ اگر اپنے بچوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف نہیں لا رہے، ہم نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ اس نقصان سے ہم نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ پہلے اپنے آپ کی فکر کریں، ہمارا دیوالیہ نہ ہو جائے قیامت والے دن، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔
یہاں حرام کما کر ظلم و زیادتی کر کے خود بھی مزے اڑائیں اور اولاد کو بھی مزے اڑوائیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا یہاں پر آپ نے جو ہے ریا کی نماز، ریا کا حج، اس کا نہیں بتایا، آپ نے کہا ریاکاری کا صدقہ، ریاکاری کا جو صدقہ کریں گے قیامت والے دن ان کا دیوالیہ ہو جائے گا، یعنی سمجھیں گے کہ ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں لیکن نیت میں کھوٹ ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لہذا اخلاص کے بغیر کیے ہوئے کام، ملاوٹ والے کام، تصنع والے کام، لوگوں کو دھوکہ دینے والے کام، بناوٹ والے کام قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے۔ آج لوگوں کو کیا بتانا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے تہجد گزار ہیں، ہم بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، سب کے سب هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اللہ کہہ رہے کچھ لوگوں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، دنیا میں تو کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، لیکن ریاکاری، نمود و نمائش، تعریفیں لوگوں سے لینا، لوگوں میں اپنا ایک نام بنانا، تسلا نارا حامیہ۔ اللہ ہمیں ایسے نیتوں سے بچائے اور ایسے کاموں سے بچائے، شیطان کی چالوں سے، وسوسوں سے اللہ ہمیں بچائے، خالص بنا دے۔ اس صورت میں ہم نے کتنا خالص کا تذکرہ پڑھا، اللہ ہمارا ایمان خالص کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ کہہ رہے آگاہ ہو جاؤ یہ کھلم کھلا خسارہ ہے، یہ بزنس نفع کا نہیں ہے، یہ دھوکے کا بزنس ہے، خالی ہاتھ ہو جاؤ گی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے اور پھر کے تہ بتہ، اور ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی تہ بتہ ہوں گے آگ کے بادل۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کی، اس طرح کی کہ اس کی بندگی نہیں کی۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہم جس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنا ٹائم، اپنا صلاحیت، ٹھیک ہے نا، اپنا پیسہ، اپنی انرجی لگا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں طاغوت ہیں۔ اگرچہ ہم مزاروں پہ نہیں جا رہے لیکن اللہ کے مقابلے میں جس چیز کو ہم اہمیت دے رہے ہیں اور اللہ کو راضی نہیں کر رہے، وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ طاغوت ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے بشارت ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فبشر عباد، میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سننے کی بھی اہمیت ہے اور غور سے سننے کی بھی اہمیت ہے۔ فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بہترین پہلو کی عمل پیرا ہوتے آتے ہیں، پھر اس کی بات پر، پھر اس حکم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا، افانت تنقذ من فی النار، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو بچا سکیں گے آگ سے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، جو خود عمل نہیں کر رہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شخص کو بچا سکیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے بالا خانے ہوں گے اور اس کے اوپر اور بالا خانہ بھی واضح چنے ہوئے ہوں گے، یعنی کئی منزلہ جنت میں رہائش کا اللہ انہیں دے گا۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں نا پوری نہیں پڑ رہی، اب ہے نہیں، اب ہمارا نقصان ہو گیا، اب ہم آپ کو کیسے دیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا،
یہ نہیں کہ اب اتنے لوگوں کو نواز دیا، اب اتنے لوگوں کو اب لیٹ انتظار کرنا پڑے، پھر اللہ ٹھہر کر دے گا۔ وعد اللہ، یہ جنت کا وعدہ جن لوگوں سے اللہ نے کیا، متقی لوگوں سے، اللہ ان سے اپنا وعدہ خلاف نہیں کرے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی اور پھر فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، یعنی دریاؤں میں، نہروں میں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں نہریں چلا دیتا ہے، کہیں دریا، کہیں نالے، ان پانی سے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہیں، یعنی ہمارا خالق کتنے ہمارے رزق کا انتظام نبھا رہا ہے کہ نہیں نبھا رہا۔ یہاں پر اللہ کا تعارف مل رہا ہے کہ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ اس زمین سے کھیتی نکالتا ہے، مختلف رنگ ہے اس کے، کہیں گندم ہے، کہیں سبزی ہے، کہیں پھل ہے، کہیں گھاس ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ پک کر جب تیار ہو جاتی ہے پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اسے چورا چورا بھی کر دیتا ہے، یعنی کھیتی لہلہا رہی ہے، فصل پوری تیار ہے، اللہ اس کو ایک دم پھر لہلہاتی کو پھر کیا کرتا ہے، چورا چورا ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے، تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، اس بات میں نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ اس آیت میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں دیکھتے ہو میں پانی اتارتا ہوں، پانی ندی نالے نہروں میں جا کر پھر کھیتی میں جاتا ہے، اور پھر کھیتی سے فصلیں، پھل، سبزیاں، پھول سب کچھ تیار ہوتے ہیں، اور پھر تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے اس سبزے کو اللہ تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے، وہیں اگے ہوئے مرجھانے لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھتے ہو نا یہ کہ وہ چورا چورا بھی میں کر دیتا ہوں، آندھی تیز طوفان آئی، ایسے ہی تم دنیا میں آئے ہو، پھر میں بھی کیا کرتا ہوں، تمہیں پھلاتا پھلاتا جوان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد رونے کے نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ کہتا ہے پھر اس جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اس بڑھاپے کے بعد جیسے وہ سبزہ بس ہو کر رہ جاتا ہے ایسے تمہیں موت آ جاتی ہے، تم بھی موت کے ساتھ جو ہے میرے پاس آ جاتے ہو۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، اس بات میں اللہ کہہ رہے ہیں عقل مندوں کے لیے میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21 آیت تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا دے، جو پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دل میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم